تو میں سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گی کہ ایک پلوامہ کے کالج اسٹوڈنٹ سے لے کر آپ کی جرنی رہی ایک ڈیکوریٹڈ انڈین آرمی آپریٹو بننے تک کی، مطلب یہ فلموں سے کم نہیں ہے. تو لے چلیے ہم کو 1988 میں جہاں پر یہ شروعات ہوئی تھی، کیا ایگزیکٹلی ہوا؟ جس طرح وہ ایک بچوں کو سنسنی خیز کوئی کہانی سناتے ہیں نا کہ یہ ہوا، پھر جن آتا تھا، پھر یہ ہوتا تھا، اسی ٹائپ سے آج لوگوں میں یہ اگر بات بولیں گے تو یہ بالکل ہو اسی کہانی کی طرح ہے کہ لوگوں کو لگے گا پتہ نہیں یہ جن تھے جنہوں نے 3 ملک پیدل نکالے، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں آج کے جوان تو 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو 3 کنٹریز 2 کنٹریز چلنا یہ وہی دیو والی کہانی لگتی ہے. یہ 87 میں وہاں پر ایک نئی پارٹی، ایک نئی سیاسی پارٹی کھڑی ہو گئی تھی، چونکہ ان دنوں سینٹر کی مرکز کی ایک ہی نیشنل پارٹی تھی وہاں، کانگریس، باقی کوئی نیشنل پارٹی نہیں تھی. اور لوکل جو پارٹی تھی وہ تھے نیشنل کانفرنس. تو اسی میں لوگوں میں ایک نیا محاذ بن گیا. تمام لوکل جو پارٹیاں تھیں انہوں نے مف بنایا، مسلم متحدہ فرنٹ، اس کو مف کے نام سے بول رہے تھے. اس میں بڑے بڑے مولوی آئے تھے، اس میں جو آج کے ڈیٹ میں بڑا وانٹڈ دہشت گرد صلاح الدین ہے یہ بھی آیا تھا، سبھی لوگ آئے تھے. تو انہوں نے کنٹیسٹ الیکشن کیا. ایون اس میں یاسین ملک، جاوید میر، جو بھی فاؤنڈر ہے اس کے JKLF کے، یہ سب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. اور 87 میں ان کے مطابق دھاندلی ہوئی. اس کے بعد ان کو جیلوں میں بھیج دیا. وہاں کے لوکل سسٹم نے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی. تو مرکز تک زیادہ رسائی نہیں تھی جموں کشمیر کی. جموں کشمیر کے مسئلے زیادہ مرکز تک نہیں پہنچتے تھے، سینٹرل گورنمنٹ تک نہیں پہنچتے تھے. تو ناراض ہو گئے کچھ لوگ، پاکستان نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا. اور میرے جیسے لوگ ہزاروں میں، جو اس وقت 18 سال 19 سال میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی ایک سٹائل سے یہاں پسٹل رکھیں گے، پھر کالج جائیں گے. ہمیں پتہ نہیں تھا یہ، نہ ہم کو یہ پتہ تھا کہ یہ لڑائی دیش کے خلاف ہے، نہ ہم کو یہ پتہ تھا کہ یہ پاکستان کا محبت ہے. ہم بس سٹائل میں یہی پسٹل لانا، یہاں رکھنا، پھر کالج جانا، وہی نا وہ ایک گلیمر ٹائپ. تو ہم بھی پھنس گئے اس میں. تو میں بھی ایک پولیٹیکل گھرانے کا لڑکا، سب سے چھوٹا. آپ کے گرینڈ فادر شاید سے فریڈم فائٹر تھے، اور ان دنوں کانگریس ہی تھی وہاں سینٹر پارٹی، اور وہ کانگریس کے ساتھی تھے. اینڈ انہوں نے 53 میں جو نیشنل کانفرنس نے وہاں پر سوشل بائیکاٹ کیا کانگریس والوں کا، وہ سوشل بائیکاٹ اس نے جھیلا میرے دادا جی نے. اور جب یہ 89 میں یہ ٹیررزم ویرزم شروع ہو گیا، یہ لڑکے سلیکٹ کرنے شروع کر دیے، پاکستان نے ایڈوانٹیج اس کا اٹھایا. تو ہمارے گھر بھی ملٹنٹوں کا آنا جانا رہا، ٹیررسٹ کا آنا جانا رہا. تو اور ہم کو یہ پہلے سے ہی بولتے تھے یہ ہندوستانی ہے، چونکہ ہمارے گھر میں کانگریس والوں کی بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی تھیں، لوکل کانگریس، سینٹر کانگریس کے ممبر آتے تھے. تو ایک ماحول سا تھا. ایک تو یہ تھا کہ ہم مکھیا تھے گاؤں میں، بڑے لینڈ لارڈ تھے، تو ہمارے گھر میں فریکوینٹلی آتے تھے کھانا کھانے کے لیے. اور میرے کو سب سے اس میں جو غلط چیز لگتا تھا کہ میرے دادا جی کے ساتھ، میرے پیرنٹس کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے تھے، ارے ہندوستانی یہ وہ. تو میں نے بالکل فیصلہ کیا کہ پولیس کے پاس جائیں گے، آرمی تھی نہیں ان دنوں، تو میں سیکیور کروں گا اپنے گھر والوں کو. میرے خیال سے انہوں نے آپ کے فادر کو مارا پیٹا بھی، بردر کو مارا پیٹا. میرے چاچا کو مارا انہوں نے 96 میں، قتل کر دیا اس کو مسجد کے گیٹ پر. 25 گولیاں ماری اس کو. کیوں؟ یہی ان کو شروع سے ہی شک تھا کہ یہ کسی ایجنسی کے ساتھ کام کرتا ہے، یا یہ مرکز کا آدمی ہے، یہ سینٹر کا آدمی ہے. میرے چاچا پر وہ زیادہ ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ یہ لوگوں کو بول رہا ہے ڈرو نہیں،
اور سب سے بڑی غلطی اس کی یہ تھی کہ وہاں ہمارا پڑوسی گاؤں ایک سردار گاؤں تھا، تو وہ بھی بھاگنا چاہتے تھے پنڈتوں کے ساتھ ہی 90s میں. اس نے روکا ان کو، اس میرے چاچا جی نے، بڑے چاچا جی تھے میرے، اس نے بولا نہیں میں نہیں جانے دوں گا. اس نے پنڈتوں کو روکا کیونکہ اس کے پاس اب سرٹیفکیٹ تھی کہ اس کا بائی کا لڑکا ٹیررسٹ بنا تھا، میں بھی ایک چھوٹا موٹا کمانڈر تھا. تو شروع میں یہاں سے کروں گا کہ 89 اینڈ میں دسمبر میں شروعات کی میں نے ان کے ساتھ، ٹیررسٹوں کے ساتھ، کہ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں بھی دہشت گرد بنوں گا، میں بھی مجاہد بنوں گا سو کالڈ. اور انہوں نے میرے کو سلیکٹ کیا. پر ایسے آپ میں کیا بھاونا اتپن ہوئی کہ آپ ان کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے ٹیررسٹ کے ساتھ؟ شروع میں میری یہی بھاونا تھی کہ میرے دادا جی، میرے یہ چاچا جی بھی گئے تھے سیکیورٹی مانگنے کے لیے، تو ان کو سیکیورٹی نہیں ملی. کس لیے سیکیورٹی مانگنے کے لیے گئے تھے؟ گئے تھے پولیس کے پاس، باقی جو بھی. اچھا کہ ہمیں بچاؤ، اتیاچار مت کرو. ہاں، کیونکہ جس اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ، جس اسٹیٹ کا سی ایم بھاگ جائے گا، 90s میں فاروق عبداللہ بھاگ گیا 1990 میں، جس اسٹیٹ کا بڑا بھاگ جائے گا تو لوگوں کی کیا حالت ہوگی، اور نیشنلسٹ جو لوگ تھے یہاں ان کی کیا حالت ہوئی. اور وہی افواہیں پھیلی، وہی قتل غارت کیا گیا 90 میں. پنڈت لوگ بھاگ گئے، اپنی زمین جائیداد مکان راتوں رات بھاگ گئے، بنا کپڑوں کے بھاگ گئے. کیونکہ جب کسی قوم میں نا افواہیں زیادہ پھیلتی ہے یا دنگے ہوتے ہیں یا باقی چیز ہوتے ہیں، تو پڑوسیوں کو بہت نا کینلی وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے ہم. ایک تو انہوں نے پنڈتوں کو یہاں بگائی کے یہ کیا کہ ایک دہشت قائم کی، اور جو اندر نیشنلسٹ تھے ان کو مارا. میں نے کیا کیا، میں نے سوچا کہ اب پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، سی ایم بھاگ گیا، اب کیوں نہ میں ہی بھی دہشت گرد بن کے اپنے خاندان، اپنے پورے پریوار کو بچاؤں. اینڈ میں نے ڈیسائیڈ کر دیا اور میں نکل گیا پاکستان. جب میں پہنچا پی او کے، یہ 1989 کی بات ہے، یہ 90 مارچ کو میں پہنچ گیا وہاں، مارچ 90 میں پہنچ گیا میں وہاں. تو جو ہی میں پہنچا وہاں، ہم نے کپواڑہ سے شروع کر دیا چلنا. رات بھر ہم چلے، صبح سویرے ہم پہنچے پی او کے 8 مقام میں. پاکستان آرمی نے ہم کو چائے پلائی، حلوہ کھلایا، اور انہوں نے شروع سے ہی بتانا شروع کر دیا کہ اب تم لوگ جہاد کرو گے، اب تم لوگ یہ کرو گے، ہم بھی آ رہے ہیں، بس آپ لوگ ہتھیار لے لو، آپ پہنچو ویلی میں واپس، بس ہم بھی آ رہے ہیں، آزادی دلائیں گے آپ لوگوں کو. تو اس بچپنے میں نا یہ باتیں بڑا اندر سے انسان کو لگ رہا تھا شاید سچ بول رہے ہیں. بٹ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی میں مظفر آباد پہنچا، میرے ساتھ اور لڑکے تھے. مظفر آباد میں ہم نے کھانا کھایا دن کا، تو وہاں سے ہی میرے کو شک ہوا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ دھرم یدھ نہیں ہے، یہ 2 نمبری لڑائی ہے، یہ پاکستان کی لڑائی ہے. کیسے لگا آپ کو؟ دیکھیے کیسے میرے کو لگا، یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے. وہاں پر میرے کو لگا کہ انہوں نے ہم کو گاڑیوں میں بھرا اور یہ ہم کو ہر ڈسٹرکٹ میں گھما رہے تھے، یہ ہم کو ہر جگہ گھما رہے تھے، مسجدوں میں گھما رہے تھے. تو لوگ پیسوں کی بارش کر رہے تھے ہمارے اوپر، پیسے دیتے تھے، ہتھیار دیتے تھے، اور ان کے سامنے انٹروڈکشن دیتے تھے. وہ بولتے تھے کہ یہ لوگ بھارتی فوج سے بھاگ کے آئے ہیں، اپنی جان بچا کے آئے ہیں، اسی طریقے سے وہ بولتے تھے. ان کے گھر میں جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ بھاگ کے آئے ہیں، انہوں نے جہاد کرنا ہے، انہوں نے قسم کھائی ہے. ان باتوں سے میرے کو لگا کہ یہ اگر یہ دھرم یدھ ہوتا تو دھرم یدھ میں 2 نمبری نہیں، کریکٹ، تو یہ 2 نمبری کیا کر رہے ہیں. اچھا دوسرا ہم نے دیکھا کہ پیسے دنیا بھر کے ملتے تھے لوگوں میں. ایک نا یہ تھا کہ ہم ان غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کی آزادی کی مدد کر رہے ہیں، بٹ وہ پیسے ہم میں سے کسی کو نہیں دیتے تھے. ہمارے کو وہی پرانے کپڑے، لوگوں کے پھینکے ہوئے جوتے، باقی چیزیں دیتے تھے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اوپر 10 روپیہ خرچ ہوا. ادھر سے ہی میرے کو شک ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی اور میرے کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیونکہ میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا، اس دن کم سے کم TDC پاس
फर्स्ट ईयर पास ये माना जाता था उन दिनों 90 में। आप तभी कॉलेज में थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे थे? कॉलेज में था मैं। तो हमको इन्होंने खूब इस्तेमाल किया, इन्होंने पैसे कमाए, इन्होंने हमारे वीडियोस बनाए। अच्छा। इन्होंने हमारे को बिल्कुल, हम पैगाम देते थे उसका वो ट्रांसलेशन करते थे, अरबियन कंट्रीज़ में भेजते थे। क्यों? पैसा कमाने का एक ज़रिया। ये हमको बोलते थे कि लॉट ऑफ मनी ज़रूरत है हमको ये जंग लड़ने के लिए। तो उससे पैसे कैसे आता है इन वीडियोस से? लोगों को हमदर्दी दिखाने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए। मैं आज भी कहता हूं कि कश्मीर का जो मसला पाकिस्तान ने उठाया, पाकिस्तान दो चीज़ें अचीव कर रहा है। एक तो वो सऊदी कंट्रीज़ से, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ से पैसा लाता है इस नाम पर, रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीर, बाकी चीज़ें। दूसरा, वो अपने स्टेट की लड़ाई लड़ रहा है इंडिया के साथ, जो कि पाकिस्तान को पता है कि मैं इंडिया के साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकता, ना मैं जीत सकता। क्योंकि 1971 के बाद पाकिस्तान का जो सरेंडर हुआ, 1 लाख के करीब फौज सरेंडर हुआ, ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पहला वाक़ा है कि 1 लाख फौज ने सरेंडर किया और उसके बाद दूसरा मुल्क बना। हमने देखा है जर्मनी में भी हुआ, बाकी और कंट्रीज़ में भी हुआ, बट द हिस्टोरिकल सरेंडर जो बांग्लादेश में हुआ, उससे पाकिस्तान को पता है कि मैं भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए वो लोगों को कश्मीर के नाम पर, किसी और चीज़ के नाम पर बहका के हमारे अगेंस्ट लड़ाई छेड़ी है उसने, और पैसा भी कमा रहा है। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.